بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار۔ مدینہ جب مر گئی، میں گزارش کروں علی جناب مولانا سید الاکبر صاحب سے کہ تشریف لائیں۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین علی لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ صلوات پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید جو تمام عالم بشریت کے لیے ہدایت بن کر کے آیا، اور قرآن سراپا نور بھی ہے، نور عطا بھی کرتا ہے، نورانی سینے منایا بھی ہے، نورانی ہاتھوں نے لایا بھی ہے۔ قرآن مجید کے اندر انسانی ضرورتوں کے مد نظر تمام ان پہلوؤں پر گفتگو کی گئی ہے کہ جس کا انسان محتاج ہے۔ ارشاد خداوندی ہو رہا ہے کہ ہر شے فنا ہو جانے والی ہے، سب کچھ فنا ہو جائے گا، لیکن اگر باقی رہنے والا ہے تو وہ وجہ پروردگار ہے۔ دیکھیں، انسان کی کہانی اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ انسان دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، یا انسان خوش ہے یا ناراض۔ انسان یا خوشی کی زندگی گزار رہا ہے یا غم کا شکاری ہو گیا ہے۔ یہی دو کیفیتیں ہیں جو انسان کے اندر تغیر و تبدل پیدا بھی کرتی ہیں، اور اس کے آثار سے معلوم ہو جاتا ہے کہ انسان خوشی کے مرحلے گزار رہا ہے یا غم کے مرحلے۔ یہی انسان جب خوش ہوتا ہے تو سکون میں رہتا ہے، چین میں رہتا ہے، قرار میں رہتا ہے، حشاش بشاش رہتا ہے، شاد رہتا ہے، خرم رہتا ہے۔ لیکن جب اس کے اوپر غم طاری ہو جاتا ہے تو وہی انسان غمزدہ ہو جاتا ہے، رنجیدہ ہو جاتا ہے، سنجیدہ ہو جاتا ہے، پرملول رہتا ہے۔ ایک ہی انسان ہے کہ جب خوشی آتی ہے تو خوشی کے آثار اس پر نمایاں ہو جاتے ہیں، جب غم طاری ہوتا ہے تو غم کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک عام انسان کی بات کر رہا ہوں، تمام عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں کہ جب وہ خوشی کے مرحلے میں ہوتے ہیں تو ان کی چہرے کی نوعیت الگ ہوتی ہے، جب غم کے مرحلے میں ہوتے ہیں تو ان کے غم کی نوعیت الگ ہوا کرتی ہے۔ لیکن آل محمد کے چاہنے والوں کی نفسیات کچھ عجیب و غریب ہے۔ آل محمد کے چاہنے والوں کی نفسیات کچھ عجیب و غریب ہے۔ یہ تو اپنی خوشی میں نہ خوش ہوتے ہیں، نہ اپنے غم میں غمزدہ ہوتے ہیں، نہ اپنی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، نہ اپنے غم میں غمزدہ ہوتے۔ بس یہی پیغام آپ کے سامنے پہنچانا چاہتا ہوں، انسان یا خوش رہتا ہے یا غمزدہ، اور جب خوش ہوتا ہے تو خوشی کے آثار، جب غمزدہ ہوتا ہے تو غمزدہ ہونے کے آثار نمودار ہوتے ہیں۔ لیکن آل محمد کا چاہنے والا، اس کے نفسیات یہ ہوتے ہیں کہ نہ اپنی خوشی میں خوش ہوتا ہے، نہ اپنے غم میں غمزدہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، مجلس ایصال ثواب کا پوسٹر لگتا ہے، مجلس ایصال ثواب کا پوسٹر لگتا ہے، عنوان کیا ہوتا ہے؟ مجلس چہلم، مجلس ایصال ثواب۔ کس کی مجلس ہے؟ باپ کی مجلس ہے، بھائی کی مجلس ہے۔ رشتہ کیا تھا؟ میرا بھائی تھا، میرا باپ تھا، میری ماں تھی، میری بیٹی تھی، یا میری بیوی تھی۔ اس طرح کے جو بھی رشتے ہوتے ہیں وہ پوسٹر کے اندر لکھے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے رشتے کا اظہار کرنے کے بعد، اپنی تمام گہرے رابطے کا اظہار کرنے کے بعد اس بات کا اعلان کیا جاتا ہے۔ توجہ کریں، اب اعلان کیا ہوتا ہے کہ ایک مجلس سید الشہداء برپا ہونے جا رہی ہے۔ توجہ کریں گے آپ، مجلس ہے باپ کی، مجلس ہے ماں کی، مجلس ہے بہن کی، مجلس ہے بیٹی کی، مجلس ہے بھائی
الشہداء برپا ہونے جا رہی ہے. توجہ کریں گے آپ, مجلس سید الشہداء برپا ہونے جا رہی ہے, یعنی اس بات کا ہم اعلان کرتے ہیں کتنا ہی گہرا رابطہ ہو, اگر غم منائیں گے تو غم حسین منائیں گے, اگر غم منائیں گے تو غم حسین منائیں گے. گھر لیا ہماری ذاتی خوشی ہے, فلیٹ لیا ہماری ذاتی خوشی ہے, مجلس ہے ہماری ذاتی خوشی, شادی ہے ہماری ذاتی خوشی ہے, لیکن ایسے موقع پر بھی ہم محفل کسی کرتے ہیں آل محمد کیا جشن مناتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی خوشی اپنے غم کو وقف کر دیا ہے آل محمد کے لیے. ہم بدل دیتے ہیں غم اپنا غم شبیر سے, اپنے آنسو پوچھتے ہیں چادر تطہیر سے. ہم اپنے غم کو تبدیل کرتے ہیں غم حسین سے. تو یہ جو ہمارے بھائی کا غم, ہمارے باپ کا غم, ہماری بہن کا غم یا ہماری ماں کا غم تھا, جب ہم نے اظہار کرنا چاہا تو نفسیات کیا ہے, دل غمزدہ ہوا, دل نے دماغ سے کہا کیا تم میرا ساتھ دو گے, دماغ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ رہتا ہوں, ساتھ کیوں نہ دوں گا. کہا پھر ہم اظہار غم کرنا چاہتے ہیں تو دماغ نے کہا کہ میں دماغ ہوں لہذا دماغ کی باتیں کیا کروں گا. دل سے کہا تم غمزدہ ہونا چاہتے ہو تو کرنا کیا ہے, تو ہم دونوں مل کر کے آنسو بہانا چاہتے ہیں, ہم دونوں مل کر کے غم منانا چاہتے ہیں. دل کو تشفی دیتے ہوئے غم نے کہا کہ اگر آنسو بہانا ہی چاہتے ہو, توجہ کریں گے آپ, غم بھائی کا ہے, غم باپ کا ہے, غم بیٹی کا ہے, لیکن دماغ نے اپنا دماغ دل کو دیا کہ اگر آنسو بہانا ہی چاہتے ہو تو حسین پر بہا لو, علی اکبر پر بہا لو, عباس پر بہا لو. وجہ کیا ہے, جب اپنے غم کے اندر ان پر آنسو بہاؤ گے تو تمہارے آنسو کی قیمت بڑھ جائے گی, اور تمہارے آنسو کی قیمت اتنا بڑھ جائے گی کہ تمہارے آنسو رومال سیدہ میں جائیں گے اور تمہیں اس کے عوض میں جنت مل جائے گی. صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد. تو اپنے ذاتی غم کے اندر ہم اپنے اہل بیت کے غم کو شامل کر کے منزل کمال پر پہنچا دیتے ہیں اپنے غم کو. ہر شے فنا ہو جانے والی ہے, ہم بھی فنا ہو جانے والے ہیں, لیکن اس کے اندر آیت کے اندر اعلان کس کے لیے کیا جا رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ تمام چیزیں فنا ہو جانے والی ہے لیکن وجہ پروردگار باقی رہنے والا ہے, تمہارے رب کا چہرہ باقی رہے گا. یہ ابقا کا لفظ ہے, پرانا موجود ہے, فعل مضارع ہے جس کے اندر حال و استقبال پایا جاتا ہے, یعنی یہ چیز ہے اور رہے گی, ماضی کا تذکرہ نہیں ہے. لیکن اللہ کا وجود تو ماضی میں بھی تھا, حال میں بھی ہے, مستقبل میں بھی رہے گا. تو اگر اللہ کے چہرے کے باقی ہونے کی بات اگر ہوتی تو یہ بقا کا لفظ استعمال نہ کیا جاتا, کیونکہ اللہ تو ماضی میں بھی تھا, حال میں بھی ہے اور استقبال میں بھی رہے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر تذکرہ اس چہروں کا ہے کہ جو ماضی میں نہ تھے, حال میں ہے, استقبال تک رہنے کی ضمانت اللہ لے رہا ہے. استقبال تک رہنے کی ضمانت اللہ لے رہا ہے. اللہ کا چہرہ پہلے بھی باقی تھا, آج بھی باقی ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا. یہاں پر یبقا کا لفظ کہہ کے حال و استقبال بتایا ہے, اس کا مطلب یہ اللہ کا چہرہ نہیں ہے. پھر کون سا چہرہ ہے؟ اہل بیت نے کہا نحن وجہ اللہ, ہم اللہ کا چہرہ ہیں. صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد. اور وجہ کے اگر آپ عدد بھی نکالیں تو 14 نکلتے ہیں. وجہ کے اگر عدد بھی نکالیں تو 14 نکلتے ہیں. اس کا مطلب 14 معصومین کے چہرے باقی رہنے والے ہیں. تو تمام چیزوں کو فنا کر دے گا. اے میرے معبود, تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی. کعبہ بھی فنا ہو جائے گا. کہ ہاں, کعبہ نہیں فنا ہوگا. کہ کیوں؟ کہ کعبہ یہ زمین میں نے بنائی, میں فنا کر دوں گا. آسمان میں نے بنایا, میں فنا کر دوں گا. شمس و قمر میں نے بنایا, میں فنا کر دوں گا. تو کہا پھر کعبہ؟ کہا کہ نہیں, خطہ کعبہ کے جتنے حصے زمین کے آتے ہیں اسے اٹھا لوں گا اور اسے باقی رکھوں گا. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ کعبہ میں نے نہیں بنایا ہے, میرے نام پر ابراہیم و اسماعیل نے بنایا ہے. توجہ کریں گے آپ, میرے نام پر ابراہیم و اسماعیل نے بنایا ہے. یعنی اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ ملکیتیں برباد ہوتی ہیں, ملکیتیں
فنا ہوتی ہیں، یادگاریں فنا نہیں ہوتی ہیں۔ یہ ابراہیم اور اسماعیل کی یادگار ہے، لہذا فنا نہیں ہوگی۔ کربلا معلی کا وہ زمین کہ جس پر حرمت کعبہ کو بچانے کے لیے، تحفظ کعبہ کے لیے خون بہایا گیا ہو، اس زمین کو باقی رکھوں گا کیونکہ وہ یادگار ہے۔ وہاں پر سونے والے بھی باقی رہیں گے اور وہ زمین بھی باقی رہے گی۔ تو یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ ملکیتیں فنا کرتا ہے، یادگاریں فنا نہیں کرتا ہے۔ اب اگر کوئی یادگاروں کو فنا کرتا ہے، چاہے آج فنا کر رہا ہو، چاہے اس سے پہلے فنا کیا ہو، چاہے بعد میں فنا کرنے کا ارادہ ہو، وہ یہاں کا بھی مجرم ہے، وہاں کا بھی مجرم ہے، کیونکہ اللہ یادگاروں کو باقی رکھنے والا ہے۔ اور موت تو ہر ایک کو آنی ہے۔ حوض ہنالک مورود من رکس من لابد من ورد ہی کما وردو، موت ایک ایسا حوض ہے کہ جس میں ہر ایک کو وارد ہونا ہے جیسے پہلے لوگ وارد ہوتے رہے ہیں۔ یہ شہر خاموشہ ہے، ظاہر کہ جو ہے خاموشی یہاں پر بجا ہے، آپ جو ہے بہت اچھی جگہ پر خاموش ہیں، لیکن شہر خاموشہ سے کہتے ہیں، لیکن یہاں کا جو نعرہ بلند ہوتا ہے وہ ہمارے دل کو بیدار کر دیتا ہے۔ یہ انا للہ و انا الیہ راجعون جو کہتے ہیں، یہ کس کے لیے کہتے ہیں؟ مردے کے لیے کہتے ہیں؟ نہیں، یہ نعرہ زندوں کے لیے ہوتا ہے، مردوں کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ ترجمہ کیا؟ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اسی طرح پلٹ کے جانا ہے۔ وہ تو پلٹ کے چلا گیا، اب بات ہم اپنی کر رہے ہیں۔ لہذا شہر خاموشہ میں بھی آنے کے بعد انسان اپنے کو بیدار کرتا ہے، اپنے کو ہوشیار کرتا ہے۔ لہذا مولا کائنات کیا فرماتے ہیں کہ موت ایک ایسا حوض ہے جس میں ہر ایک کو وارد ہونا ہے جیسے پہلے لوگ وارد ہوتے رہے۔ لہذا ہمیں جب وارد ہونا تو ہمیں تیاری کرنا چاہیے۔ تیاری کیسے ہوگی؟ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث علم ينتفع به او صدقۃ جاریہ او ولد صالح يدعو له۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی فائل بند ہو جاتی ہے، نام اعمال بند کر جاتے ہیں، لیکن اللہ نے کرم پیغمبر اسلام کہ ہمیں راہ دکھا دی کہ مرنے کے بعد بھی اگر ہم ثواب لینا چاہیں، نیکی لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں۔ کا تین چیزیں ہیں، ایک وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کا ثواب تمہیں ملتا رہے گا، اور ایک وہ صدقہ جاریہ جس سے لوگ عام طور سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ قبرستان بنا دیا آپ نے، مسجد بنا دیا آپ نے، امام باڑہ بنا دیا آپ نے، یہ صدقہ جاریہ ہے، اس کا فائدہ مسلسل نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ جبکہ کہا یہ گیا تھا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی فائل بند ہو جاتی ہے، نہ کچھ لکھا جاتا ہے نہ کچھ مٹایا جاتا ہے۔ لیکن یہ تین چیزیں بتائی گئی، او ولد صالح، اور ایک فرزند صالح۔ لفظ صالح کہا ہے، ولد نہیں کہا ہے۔ بچہ پیدا کرنا بہت آسان ہے، فرزند صالح پیدا کرنا بہت مشکل کام ہے۔ ایک شخص استاد کے پاس گیا، جانے کے بعد کہتا ہے کہ جو ہے میری شادی ہو گئی ہے اور لڑکا میرا جو ہے تقریباً 20 سال کا ہو گیا، تربیت کرنا چاہتا ہوں۔ کہا شادی کب ہوگا؟ 20 سال پہلے، 22 سال پہلے ہوئی تھی۔ کہا 22 سال پہلے ہوئی تھی۔ تو کہا 22 سال جب ہو گئے، اس کا مطلب یہ کہ 30 سال آپ لیٹ ہو گئے تربیت میں۔ بھائی 22 سال تو شادی اور تولد کے ہو گئے، اس سے پہلے آپ کو 10 سال پہلے یہ توجہ کرنا چاہیے تھا کہ جس مرحلہ ازدواج میں ہم جا رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے۔ لہذا بہت لیٹ ہو گئے ہیں، اور ہوتا اکثر یہی ہے کہ جب بچہ بگڑ جاتا ہے تو لوگ لا کے مولوی کے حوالے کر دیتے ہیں، بہت بگڑ گیا، بس آپ ہی سنبھالیے اسے آپ۔ لہذا انسان کو غور کرنا چاہیے، ہمیں جانا ہے تو ہمیں تیاری کرنا چاہیے۔ ایسا بچہ دنیا کے اندر چھوڑ کے جائے کہ جو مرنے کے بعد قرآن پڑھے، دعائیں پڑھے، دعائیں کمیل پڑھے، دعائیں توسل پڑھے، دعائیں ندوہ پڑھے، اور ہمیشہ ہر قدم پر، سفر میں، حضر میں، گھر میں، باہر، بازار میں، ہر جگہ اپنے ماں باپ کو جب بھی مرحومین کو یاد کرے تو کم از کم سورہ فاتحہ پڑھنے کی صلاحیت تو رکھتا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ بچے کے دل میں محبت تو ہو ماں باپ کی، لیکن مجبور ہو کہ سورہ فاتحہ پڑھنا نہ جانتا ہو۔ لہذا اس سلسلے میں غور کرنا چاہیے، کیونکہ یہ منزل قبر بڑی اہم منزل ہے، اور ہم اس کی قبر کی آواز کو ہم پہچان نہ پاتے، سن نہ پاتے اگر پیغمبر نے ہمیں آواز اس کی سنایا نہ ہوتا۔
یہ قبر ہمیں آواز دیتی ہے، یہ مٹی کا ٹیلا ہمیں آواز دیتا ہے، یہ قبر کا محل ہمیں آواز دیتا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں القبر ینادی بخمس کلمات، قبر ہمیں آواز دیتی ہے، انا بیت الوحدت فاحملوا الی انیسا، یہ قبر ہمیں آواز دیتی ہے، یہ شہر خاموشہ ہمیں آواز دیتا ہے کہ انا بیت الوحدت، میں تنہائی کا گھر ہوں، آنا تو اپنا مونس و مددگار لے کر کے آنا۔ یہاں تنہائی ہے، اکیلا پن ہے، نہ دوست نہ احباب نہ رفقا نہ عزہ نہ قارب نہ ماں نہ بہن نہ بھائی، کوئی بھی نہیں ہوگا، جو بھی ہے قبر کے اوپر پہنچا کے چلا جائے گا۔ آنا تو اپنا مونس و مددگار لے کر کے آنا۔ انا بیت الظلم فاحملوا الی سراجا، میں تاریکی کا گھر ہوں، یہ قبر آواز دیتی ہے میں تاریکی کا گھر ہوں، اندھیرے کا گھر ہوں، آنا تو اپنا چراغ لے کر کے آنا۔ اللہ اکبر، اپنا چراغ لے کر کے آنا، یہ اشارہ کس بات کی طرف ہے؟ اور یہ چراغ کا لفظ تو پیغمبر نے حل کر دیا، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ اگر یہ حسین کہ ہدایت کا چراغ ہمارے دل کے اندر ہے تو ہماری دنیا بھی روشن ہوگی، ہماری آخرت بھی روشن ہو جائے گی۔ انا بیت الظلم فاحملوا الی سراجا، انا بیت الحیات فاحملوا الی تریاقا، میں سانپ بچھو گھر ہوں، یہاں پر سانپ ہے بچھو ہے جو تمہیں ڈسنے کے لیے تیار ہے، آنا تو اپنا تریاق لے کر کے آنا۔ انا بیت التراب فاحملوا الی فراشا، میں مٹی کا گھر ہوں، اپنا بوریا بستر لے کر کے آنا۔ انا بیت الفقر فاحملوا الی کنزا، میں محتاجی کا گھر ہوں، مفلسی کا گھر ہوں، یہاں پر بڑی محتاجی ہوگی، بڑی مفلسی ہوگی، آنا تو اپنا خزانہ لے کر کے آنا۔ یہ اشارے کس بات کی طرف ہے؟ ہر انسان جانتا ہے کہ اعمال کی طرف، اچھے کردار کی طرف، اچھے اخلاق کی طرف، اچھے عقائد کی طرف، اچھے اصول کی طرف، اچھے احکام کے اوپر عمل کرنے کے ذریعے انسان اپنے کو کامیاب بنائے تاکہ یہ منزل امتحان بہترین طریقے سے انسان طے کر سکے۔ کیونکہ برزخ تک کا انتظام کرنے کے لیے مولا نے کہا ہے کہ نہیں کہا ہے کہ برزخ تک کا انتظام تم کر لینا، اس کے بعد کے منزل میں طے کر لوں گا۔ لیکن برزخ تک ہی جو ہے بڑے مشکل مسائل ہیں، بڑے مشکل مسائل ہیں، لیکن آل محمد واقعا پھر بات جہاں پر غم کی آتی ہے وہیں پر دل مچل جاتا ہے۔ فقہ اہل بیت یا مذہب اہل بیت پر توجہ کرنے کے بعد کہ ہم مرنے کے بعد بھی مرتے نہیں ہیں، ہم مرنے کے بعد بھی مرتے نہیں ہیں، کیونکہ مرنے والے کو نصیحت نہیں کی جاتی، مرنے والے کو نصیحت نہیں کی جاتی۔ ہم قبر میں لے ڈالنے کے بعد، شانہ ہلانے کے بعد اسما ابہام کہتے ہیں یا فلاں ابن فلاں نام لے کر کے، باپ کا نام لے کر کے یہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں تمہارے یہاں مرتا ہوگا، ہمارے یہاں کوئی نہیں مرتا ہے۔ صلوات پڑھتے پر محمد والے محمد والا کوئی مرتا نہیں ہے، لیکن بہرحال علامات کی ہمیں رکھنا ہوگی، تیاری تو ہمیں بہرحال کرنا ہے۔ یہ شہر خاموشہ ہے اور بہترین موقع ہے بیداری کا کہ یہاں پر بیٹھ کر کے سوچ کر کے جائیں کہ واقعاً ہمیں دوبارہ یہیں پر آنا ہے تو ہم نے انتظام کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ یہاں کے ٹرسٹیوں نے یہاں پر دفن ہونے کا انتظام کیا ہے، بقیہ کا انتظام آپ کو کرنا ہے، اس کے بعد کی منزل وہ آپ کو طے کرنا ہے، اس کے بعد کے مرحلے آپ کو طے کرنا ہے، لہذا اس کے لیے بڑی ہوشیاری کے ساتھ انسان کو عمل کرنا ہوگا، کیونکہ قبر کی منزلوں میں عمل ہی کام آنے والا ہے، حساب و کتاب کے موقع پر عقیدہ ہی کام آنے والا ہے، پورے سیاحت پر عقیدہ ہی کام آنے والا ہوگا، لہذا انسان کو بڑے ہوشیاری کے ساتھ عمل انجام دینا ہوگا۔ اور یہ منزل عجیب و غریب منزل ہوتی ہے کہ اگر کوئی ہمارا مر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے تو ہمارا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے، ہمارا دل غمزدہ ہو جاتا ہے، لیکن ہم زیادہ زیادہ ایک لاش یا دو لاش دیکھتے ہیں لیکن ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ یہ دن جو گزرا ہے بڑا المناک اور غمناک دن گزرا ہے۔ زینب کبریٰ کی شہادت کا روز تھا۔ زینب علی کی شیر دل بیٹی
ابو طالب کی پوتی حسن و حسین کے قاہر، عبداللہ کی زوجہ اونا محمد کی مدر گرامی، اسلام کی محافظ اونا محمد کی ماں ہے یہ، عبداللہ کی زوجہ ہے یہ وہ زینب کبریٰ ہے کہ جسے حسین بہت چاہتے تھے، اور اتنا چاہتے تھے کہ عزادارو جب عقد کا موقع آیا ہے تو عبداللہ کے سامنے اپنے بابا سے حسین مظلوم نے خود کہا کہ بابا معاہدہ عقد میں یہ بھی لکھوا دیجئے کہ دن بھر میں ایک مرتبہ یا زینب حسین سے ملنے کے لیے آئے گی یا حسین زینب سے ملنے کے لیے جائے گا، اور عبداللہ کو کوئی تعامل نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا معاہدہ یہ ہے کہ اگر حسین کسی مشکل سفر پر جا رہے ہو اور اگر زینب آنا چاہے تو عبداللہ اسے اجازت دے دے۔ یہ عزادارو یہ دونوں معاہدے حسین نے پیش کیے اور عبداللہ نے قبول بھی کیے۔ 28 رجب جب آئی تو زینب کبریٰ ایک زوجیت کا حق ادا کرنے کے لیے عبداللہ کے پاس آ کے یوں بیٹھ جاتی کہ عبداللہ کہتے ہیں کہ ایسا ہے زینب آ کے بیٹھی جیسا لگتا تو کوئی کنیز آ کے بیٹھی ہوئی ہے، اور رونے لگی، گریہ کرنے لگی۔ عبداللہ گھبرا گئے اور عبداللہ نے کہا خیریت تو ہے؟ کہا میرا بھیا سفر پر جا رہا ہے، میرا بھیا کربلا جا رہا ہے، اور معاہدہ تو تمہیں یاد ہوگا کہ تم نے معاہدہ کیا تھا اور معاہدہ قبول کیا تھا کہ جب بھی حسین کسی مشکل سفر پر جا رہا ہوگا اگر زینب جانا چاہے تو زینب کو روکنا نہیں، اور تمہیں معلوم ہے عبداللہ کہ زینب بغیر حسین کے رہ نہ پائے گی۔ ایک مرتبہ عبداللہ نے کہا اے زینب کبریٰ، اے شہزادی، کیا آپ ہمارا انتہا لینا چاہتی ہیں؟ آپ جائیے، خدا حافظ و ناصر۔ لیکن ایک بات عبداللہ نے ضرور پیش کی کہ جب بھی کوئی سفر پر جاتا ہے تو تعویذ باندھی جاتی ہے، امام ضامن باندھی جاتی ہے، صدقہ نکالا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ نے اونا محمد کا بازو پکڑا، زینب کے حوالے کیا، اے زینب کبریٰ، یہ میری طرف سے صدقہ اتار دیجئے گا، یہ میری طرف سے صدقہ اتار دیجئے گا، جب کوئی مشکل موقع ہے تو اونا محمد کو قربان کر دیجئے گا۔ زینب کبریٰ تیار ہوئی، حسین مظلوم کے ساتھ چلی، کربلا کے میدان میں آتی ہے۔ اگر علی اکبر کی شہادت کو حسین نے دیکھا ہے تو زینب نے بھی دیکھا ہے، قاسم کی شہادت حسین نے دیکھا ہے تو زینب نے بھی دیکھا ہے، تمام مناظر جو حسین نے دیکھا وہ زینب نے بھی دیکھا، لیکن زینب نے بہت سے مناظر دیکھے جو حسین نے نہیں دیکھا۔ زینب نے بہت سے مناظر ایسے دیکھے جو حسین مظلوم نے نہیں دیکھا، لیکن زینب نے یہ عہد کیا تھا کہ جتنا گریہ ہو سکتا ہے حسین میں آپ کے سامنے کروں گی، لیکن آپ کی شہادت کے بعد گریہ نہ کروں گی۔ زینب سکینہ کے دامن میں آگ لگتے ہوئے دیکھتی ہیں اور میدان کی طرف بھاگتے ہوئے دیکھتی ہیں، یہاں تک کہ رابی کا سامنا بھی ہوتا ہے سکینہ کا۔ اور ایک مرتبہ پوچھا سکینہ سے کہ اس رات کی تاریکی میں کہاں جا رہی ہو؟ تو کہا میں نجف جا رہی ہوں کیونکہ نجف میرا دادا رہتا ہے، اور جانے کے بعد میں شکایت کروں گی دادا جو بابا نے گوشوارے پہنائے تھے وہ میرے اتار لیے گئے، جو چادر پہنائی گئی تھی وہ اتار لی گئی، وہ چھین لی گئی۔ یہ زینب نے سارے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے اور زینب کبریٰ نے لیکن گریہ نہیں کیا، حتیٰ کہ روایت بتاتی ہے کہ جب قید خانہ شام سے رہائی ملی ہے اور ایک حجرے میں ماتم حسین کیا جا رہا تھا تو تبرکات جب آنے لگے ہیں، ایک ایک تبرکات آئے ہیں تو 2 سر بھی آئے، ننھے ننھے سر، لیکن شام کی عورتوں نے دیکھا کہ یہ سر کو کوئی استقبال نہیں کر رہا ہے، اس سر کو کوئی اٹھا کر کے ماتم نہیں کر رہا ہے۔ ایک مطلب شام کی عورتوں نے گریہ کرتے ہوئے کہا کیا ان کی ماں مر گئی ہے؟ کیا ان نونہالوں کی ماں مر گئی ہے؟ ایک مطلب زینب نے کہا نہیں، میں ان پر گریہ کیسے کروں، میں تو اس پر گریہ کروں گی جس کی ماں زندہ نہیں ہے، جس کی ماں زندہ نہیں ہے۔ روایت بتاتی ہے کہ زینب کبریٰ نے اور محمد پر گریہ نہیں کیا، لیکن جب مدینے واپس آ گئی ہیں اور مدینے آنے کے بعد زید سجاد سے رخصت ہوئی اور رخصت ہونے کے بعد اپنے گھر گئی، ڈیوڑی پر بیٹھ گئی، گریہ کرنے لگی۔ عبداللہ کہیں باہر گئے تھے، واپس آئے، دیکھا ایک خاتون ہے جس کے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، کمر جھک چکی ہے اور گریہ زاری کر رہی ہے، تو عبداللہ نے پہچانا نہیں
ایک مرتبہ کہا اے خاتون ہمارا گھر تو یوں ہی ماتم زدہ بنا ہوا ہے، ہمارا حسین مارا گیا، ہمارا علی اکبر مارا گیا، ہمارا قاسم مارا گیا، ہمارے اولاد محمد مارے گئے، لہذا اگر آپ کو رونا ہی ہے تو اپنے گھر جا کے روئیے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ زینب کا دل بھر آیا۔ اے عبداللہ ارے تم نے بھی نہ پہچانا، ارے میں تمہاری زوجہ زینب کبریٰ ہوں، میں تمہاری زوجہ زینب کبریٰ ہوں۔ ایک مرتبہ عبداللہ نے شانہ پکڑا، گھر کے اندر لے گئے، حجرے میں جیسے ہی جاتی ہے ننھے ننھے مسلح کو دیکھا، چھوٹے چھوٹے امامے کو دیکھا، کربلا کو رخ کیا زینب نے، اے اولاد محمد ارے مسلح خالی ہے، نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ بڑی مصیبت برداشت کی ہے زینب کبریٰ نے، بڑی مصیبت برداشت کی ہے زینب کبریٰ نے۔ بس ایک روایت زینب کبریٰ کی شہادت کے اور ختم دعا۔ زینب کبریٰ نے جب دیکھا کہ سید سجاد کو دوبارہ طلب کیا گیا شام، تو جناب زینب کبریٰ نے کہا کہ سجاد کربلا سے لے کر کے شام اور شام سے لے کر کے مدینے تک بڑی مصیبتیں تم نے برداشت کی ہے، اور تمہارے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی، گلے میں خاردار توپ، کمر میں لنگر، اور تمہاری گردن جھکی ہوئی تھی، اور اس حالت میں نے تم کو دیکھا ہے، تمہاری حالت تغیر ہو جایا کرتی تھی، بدل جایا کرتی تھی، اور میں تمہیں اکثر و بیشتر سہارا دیتی تھی، لہذا اس سفر میں تمہیں تنہا نہ جانے دوں گی۔ کہا بھی اماں آپ کا جانا شاید بہتر نہ ہوگا۔ زینب نے کہا کہ نہیں بھیا میں بھی چلوں گی، اور زینب کبریٰ سید سجاد کے ساتھ دوبارہ چلتی ہے، سفر پر چلتی ہے، شام کے قریب پہنچی، ایک باغ میں پہنچی اور ایک درخت کے اوپر کہ جہاں پر حسین مظلوم کا سر لٹکایا گیا تھا۔ ایک مرتبہ زینب کی نگاہ شاخ پر پڑی، اپنے بھیا کی یاد کو تازہ کیا اور آواز دیا بھیا زینب بڑی بے چینی سے انتظار کر رہی ہے تمہارا، اور اتنا یاد کیا بھیا کو، اتنا یاد کیا بھیا کو کہ گریا کرتے کرتے زمین پر گر جاتی ہے کہ جہاں سے پانی بہ کر کے کھیت میں جا رہا تھا وہ کسان بیل جا لیے ہوئے آتا ہے، اور آنے کے بعد دیکھتا ہے کہ آخر پانی میرے کھیت میں کیوں نہیں پہنچ رہا ہے۔ ایک مرتبہ کیا دیکھا، ایک خاتون ہے جو سرے راہ ہے، جس کی بنا پر پانی آگے نہیں بڑھ رہا ہے، عجیب وار کیا اس نے، اس شقی نے عجیب کام کیا، ایک مرتبہ بیلچے سے سرے زینب کبریٰ پر حملہ کیا، اور زینب کبریٰ نے ایک مرتبہ آواز دیا اے بھیا حسین، زینب بہت بے چین تھی آنے کے لیے، اے سکینہ گھبرانا نہیں، تمہاری بھبھی تمہارے پاس آ گئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن و قضائہ و تسلیما لامرہ۔ پالنے والے بحق محمد والے محمد ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، پالنے والے بحق محمد والے محمد ہمارے اعمال صالحہ قبول فرما، پالنے والے بحق محمد والے محمد امام زمانہ کے ظہور میں تاجر فرما، اور ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ نے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ شرفی عباس علی شرفی مرحومین کی روح کو اصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، آمین۔ السلام علیکہ یا ابو القاسم یا ابو الفضل العباس یا ابن امیر المومنین، السلام علیکہ جمیع الشہداء و اسیران کربلا و رحمت اللہ وبرکاتہ۔ ایک سال بادشاہ خراسان زامنان یتیمان، السلام علیکہ یا مولا یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا سلطان یا ابوالحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا، روحی و جسمی لک الفدا و رحمت اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم مولانا یا صاحب نصر الزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، اجل اللہ فرجک وصال اللہ مخرجک وظہورک ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اے زینب
میری بہنا اے زینب میری بہنا اے زینب میری بہنا اے زینب میری بہنا قافلہ ایک میں لایا تھا قافلہ ایک لے جا زینب قافلہ ایک میں لایا تھا قافلہ ایک لے جا زینب قافلہ ایک میں لایا تھا قافلہ ایک لے جا زینب راستہ مشکل ہے تو کیا راستہ مشکل ہے تو کیا یاد علی دوہرا زینب قافلہ ایک میں لایا تھا قافلہ ایک لے جا زینب قافلہ ایک میں